وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ وقال الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها۔ آج کی یہ ایک روزہ اصلاح معاشرہ کانفرنس جو مسجد حفیظیہ اہل حدیث چنئی میں منعقد ہوئی ہے، صوبائی جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچری کے زیر سرپرستی، اور اسی طرح سے شہری جمعیت اہل حدیث چنئی 12 کے زیر اہتمام آپ کی اس مسجد میں آج کے اس عظیم الشان کانفرنس کے صدر محترم استاذ الاساتذہ شیخ المشائخ فضیلت الشیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ تعالی، اسی طرح سے آج کی اس کانفرنس میں تشریف فرما ہمارے کبار علماء جماعت کے سر خیل فضیلت الشیخ عبداللہ حیدرآبادی مدنی حفظہ اللہ، اسی طرح سے تامل ناڈو اور پونڈیچری کے صوبائی جمعیت کے ناظم اعلیٰ فضیلت الشیخ عبدالواحد عمری مدنی حفظہ اللہ تعالی، مقامی شہری جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم برادر مکرم فاضل گرامی فضیلت الشیخ محفوظ الرحمن صاحب سلفی، اسی طرح سے تشریف فرما اسٹیج پر تشریف فرما کانفرنس کے دیگر معزز علماء، فضلاء، خطباء، دعات، مبلغین، اس عظیم الشان جامع مسجد کے امام و خطیب، دیگر تمام اہل علم، بزرگان، قابل احترام نوجوانوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں، عزیز بچوں، اس سعادت کے اظہار کے بعد کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ سے ملاقات کی توفیق عطا فرمائی، اپنے بڑوں کے بیچ میں، اپنے کبار کے بیچ میں چند باتیں آپ حضرات تک پہنچانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی۔ آج کے اس اجتماع میں، آج کے اس کانفرنس میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ تمام حضرات سے عرض کرنی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے جس عنوان کے تحت ہے، وہ عنوان آپ نے سماعت فرمایا: اصلاح معاشرہ میں کتاب و سنت کا کردار۔ اصلاح معاشرہ میں کتاب و سنت کا کردار، اس حوالے سے جو باتیں آپ کے سامنے کرنی ہیں وہ بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کرنی ہیں، کیونکہ وقت بہت ہی شارٹ ہے اور اس کردار کو بیان کرنے کے لیے حقیقت میں وقت درکار ہے، لیکن چند باتیں اپنے آپ کو نصیحت کرنے کے لیے آپ تمام احباب تک، بھائیوں تک، بزرگوں تک، ایسے ہی اپنے عزیزوں تک، ماؤں بہنوں تک پہنچانے کے لیے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اصلاح معاشرہ میں کتاب و سنت کے کردار کو، اس کی اہمیت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، سب سے جو پہلی بات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے وہ دو باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اصلاح معاشرہ میں
سب سے جو پہلی چیز آتی ہے وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعقیدگیوں کی اصلاح ہے، معاشرے میں پھیلے ہوئے غلط مناہج کی اصلاح ہے، معاشرے میں پھیلی ہوئی سنت سے دوری، بدعات، خرافات، ہوائے نفس، جو کچھ اس انداز کی چیزیں پائی جاتی ہے اس کی اصلاح سماج کی اصلاح کا پہلا قدم ہے، بلکہ یہی اصلاح کی بنیاد ہے۔ عقیدے کی اصلاح اصلاح کی بنیاد ہے، منہج کی اصلاح اصلاح کی بنیاد ہے۔ سنت کے اندر بگاڑ ہے، فساد ہے، سماجرے میں بدعات ہیں، خرافات ہیں، اس کی اصلاح کرنا اصلاح کی اساس اور بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں، دیگر سنت کے عقیدے کے اور سنت کی اصلاح کے بعد جو اعمال ہیں، اعمال کے اندر فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق باتیں ہیں، اللہ کی بندگان سے متعلق باتیں ہیں، ان تمام چیزوں کی اصلاح کا مسئلہ بعد میں آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عقیدہ و منہج کی اور سنت کی اصلاح نہ ہو تو ان تمام چیزوں کی اصلاح کرنے کا کوئی رزلٹ اور صحیح معنوں میں نتیجہ نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ ایک شخص شراب سے بچتا ہو، ایک شخص زناکاری سے بچتا ہو، ایک شخص چوری سے بچتا ہو، ایک شخص غیبت سے بچتا ہو، ایک شخص سود خوری سے بچتا ہو، لیکن اس کی زندگی میں عقیدے کا فساد ہو، اس کی زندگی میں سنت سے دوری ہو، بہت ساری بدعات کے اندر مبتلا ہو، خواہشات نفسانی کی غلامی کرتا ہو، تو آپ بتائیں میرے بھائیوں کہ کیا عقیدے کے فساد کے ساتھ اور منہج کے فساد کے ساتھ سنت کے اندر پائے جانے والی بگاڑ یعنی بدعات اور خوائے نفس کے ساتھ کیا اس کی یہ اصلاح کی یہ چیزیں اس کے کام آ سکتی ہے؟ کس کام کا ہے وہ سود سے بچنا، کس کام کا ہے وہ زنا سے بچنا، کس کام کا ہے وہ چوری سے بچنا، جب عقیدہ ہی بگڑا ہوا ہے، جب انسان سنت کے راستے سے بھٹکا ہوا ہے، بدعات کے راستے پر چل رہا ہے۔ اور بدعات حدث ولا حرج، بہت ساری قسم کی بدعات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر جب اس مسئلے کو سمجھایا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، اس پر چلو، اس کی اتباع کرو، اور بہت سارے راستے اس راستے کے علاوہ ہیں، ان راستوں سے گریز کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا، ان کی پیروی نہ کرو، یہ سبل ہیں، بہت سارے راستے ہیں، پگڈنڈیاں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے ڈائیگرام بنایا، سیدھی لکیر کھینچی، دائیں طرف خطوطاً عن یمینہ خطوطاً عن یسارہ، بعض روایتوں میں خطین عن یمینہ خطین عن یسارہ، دائیں طرف دو لکیریں یا اس سے زیادہ، بائیں طرف دو لکیریں یا بہت ساری لکیریں کھینچی، اور آپ نے اس کے بعد سمجھایا یہ بیچ والا راستہ میرا راستہ ہے، اور دائیں بائیں کے جو راستے ہیں انہا سبل، یہ سبل متفرقہ، یہ بکھرے ہوئے راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کیا، اللہ تعالیٰ کی کلام کی آیت میں اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے، امت کے تابعین نے مسئلے کو سمجھایا، یہ اہل الاہواء ہیں، یہ اہل البدع ہیں، یہ ہوائے نفس ہیں، یہ خواہشات نفسانی پر چلنے والے لوگ ہیں جو سنت کے نور کی تلاش نہیں کرتے بلکہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی اس مسئلے کو سمجھا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی مسئلے کو سمجھا دیا۔ تو ایک بات تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ پہلی جو بنیاد ہے اصلاح معاشرہ کی، وہ بنیاد ہے عقیدے کی اصلاح، بدعات کے اندر آنے والے، سنت کے اندر آنے والے فساد یعنی بدعات اور خواہشات نفسانی کی اصلاح، وہ راستہ دیا جائے جو راستہ نبی کا راستہ ہے، وہ راستہ بتلایا جائے جو نبی کے صحابہ کا راستہ ہے، وہ راستہ لوگوں کو سمجھایا جائے جو راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یعنی تابعین کا راستہ ہے، جس پر امت کی اجلہ علماء اور ائمہ چلتے رہے ہیں۔ یہ اصلاح معاشرہ کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ ایک بات تو یہ آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ دوسری بات جو پیش کرنی ہے کہ یہی طریقہ آغاز اسلام سے نہیں بلکہ آغاز انسانیت سے چلتا آ رہا ہے کہ معاشرے کی اصلاح امت میں، اپنی امت میں انبیاء علیہم السلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں نے، اللہ کے پیغمبروں نے اپنی سماج کے اندر، اپنی قوم کے اندر، اپنی ملتوں کے اندر جس چیز کی اصلاح کا کام سب سے پہلے کیا وہ قوم کے عقیدے کی فساد کی اصلاح، قوم کی وہ چیز کا اصلاح جس چیز کی اصلاح کے بغیر بقیہ چیزوں کی اصلاح کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، ان تمام چیزوں کی اصلاح کی۔
आप हजरत नूह अलैहिस्सलाम से, जो अव्वलु रसूलिन इलन्नास, लोगों की तरफ भेजे गए अल्लाह तबारक व तआला के पहले रसूल हैं, नूह अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत का, तारीख का मुताला करके देखें। और सबसे मुस्तनद जो किताब है, जो मर्जा है, वो अल्लाह का कलाम कुरान करीम है, अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इससे कोई ज्यादा मोतबर मर्जा नहीं है जहां से आप इन बातों को ले सकते हो। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं अर्ज करना चाहता हूं, देखो नूह अलैहिस्सलाम को, देखो हजरत हूद को, देखो हजरत सालेह को, देखो हजरत मदियन, हजरत साहिब मदियन शुएब अलैहिस्सलाम को, देखो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को, और चलते चलते आखिर में हजरत मूसा, हजरत ईसा और आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करके देखो। इन तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में, अपने समाज में, अपने मुआशरे में जब इस्लाह का काम शुरू किया तो सबसे पहले मुआशरे के अकीदे की फसाहत की इस्लाह की, मुआशरे के अंदर जो अकीदे का बिगाड़ है उसकी इस्लाह किया, मुआशरे के अंदर जो मनहज का बिगाड़ है उसकी इस्लाह का काम किया, जिनाकारी से बाद में रोका, नाप तौल में कभी से बाद से रोका, बाद में रोका, और इसके अलावा शराब से। आइए मैं जरा इशारा करके आपके सामने पेश करूं। मेरे भाइयों, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर इस्लाह का काम जब शुरू किया तो कौन सी इस्लाह का काम किया? या कौमी अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, ऐ मेरी कौम के लोग, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई सच्चा इबादत के काबिल नहीं है। यही बात हजरत हूद, यही बात हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, और तकरीबन अल्फाज के इख्तिलाफ के साथ सारे अंबिया अलैहिस्सलाम ने यही अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत, यानी मुआशरे में अकीदे की बिगाड़, अकीदे का बिगाड़ और उसकी इस्लाह का काम सबसे पहले किया। मेरे भाइयों, बतौर मिसाल भी जरा समझें, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे सामने है, हजरत हूद की तारीख हमारे सामने है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की तारीख हमारे सामने है। आप इसको कुरान करीम की आयतों के जरिए से पढ़ करके देख सकते हैं। अमली तौर पर देखना चाहते हैं कि समाज में अमल की बुराइयों की इस्लाह का काम बाद में किया गया, अकीदे की इस्लाह का काम पहले किया गया, मनहज की इस्लाह का काम पहले किया गया, सुन्नत, अल्लाह के नबियों की सुन्नतों पर चलना चाहिए, वही तुम्हारे लिए नजात का रास्ता है, इस बात को समझाने का काम सबसे पहले किया गया। याद रखें, नबी करीम, मेरे भाइयों, नबी करीम हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की तारीख को देखो, आप देखें कि कौम मदियन के लोगों ने एक तो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद से बगावत किया था, यानी शिर्क में मुब्तला थी वो कौम, साथ ही साथ जो दूसरा जुर्म वो लोग कर रहे थे, उन जराइम के अंदर एक जुर्म क्या था? एक जुर्म था तत्फीफ, यानी नाप तौल में कमी करना, डांडियां मारना, खियानत करना, देने के टाइम कम देना, लेने के टाइम ज्यादा लेना। ये समाज की बुराई थी, लेकिन इसकी इस्लाह का काम बाद में किया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनके अकीदे की इस्लाह पहले किया। क्यों? इसलिए कि अकीदे की इस्लाह के बगैर वो नाप तौल में कमी की इस्लाह करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कि अकीदा बुनियाद है, अकीदा बुनियाद है, सुन्नत बुनियाद है, इसकी इस्लाह का काम सबसे पहले किया गया। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को देखो, लूत अलैहिस्सलाम की कौम के अंदर जो जुर्म, जो हरामकारी पाई जाती थी, सब जानते हैं। मा सबक़कुम बिहा मिन अहदिन मिनल आलमीन, वो जुर्म कर रही थी लूत अलैहिस्सलाम की कौम, जो उनसे पहले किसी कौम ने दुनिया में नहीं किया था। इग़लाम का जुर्म जो कर रही थी, उसकी इस्लाह का काम बाद में किया, पहले उनके अकीदे की इस्लाह का काम किया। मेरे भाइयों, आगे बढ़िए, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पूरी इंसानियत के नबी और रसूल बना करके भेजे गए, आपने इस्लाह मुआशरा का काम शुरू किया तो कहां से शुरू किया? 13 साल मक्का की दौर में आप देख लीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदे की इस्लाह का काम किया, तौहीद को सुधारा, शिर्क से कौम को आजाद किया, कुफ्र से निकाला, बदअकीदगी से आजाद किया और नफ्स परस्ती से आजाद करके
اپنی سنت کا راستہ قوم کے لوگوں کو دکھایا۔ یاد کریں کہ 13 سالہ مکی دور کے اندر حرام نہیں کیا گیا شراب کو، حرام نہیں کیا گیا دیگر محرمات کو، حتیٰ کہ فرائض اور واجبات کا حکم بھی نہیں دیا گیا۔ یہ سارے کام بعد میں ہوئے، پہلے عقیدے کی اصلاح۔ تو معاشرے کی اصلاح کی شروعات کہاں سے ہوگی؟ عقیدے اور منہج، عقیدے اور سنت کی اصلاح سے ہوگی، اور یہی عملی طور پر سارے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اور اسی پر آگے اگر بڑھیں تو امت کے سارے مصلحین کا بھی یہی طریقہ تھا، سارے مصلحین کا طریقہ یہی تھا میرے بھائیوں۔ اس لیے یاد رکھیں ایک بات تو یہ کہ اصلاح معاشرہ میں سب سے پہلے عقیدے اور منہج کی اصلاح آتی ہے۔ دوسری بات، اسی پر انبیاء علیہ السلام، اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور ان کے بعد تابعین، اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے دیگر لوگ، چند باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آئے گا۔ میں آپ کے سامنے میرے بھائیوں اپنی بات کو اس یہاں سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ذرا مثالیں دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس معاشرے کی اصلاح کا کام کیا ہے، اس معاشرے کا نام کیا ہے؟ اس معاشرے کا نام جاہلی معاشرہ ہے۔ کون سا نام ہے میرے بھائیوں؟ العصر الجاہلی، المجتمع الجاہلی، جاہلی معاشرہ تھا۔ اس جاہلی معاشرے کی اصلاح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اصلاح کا کام کیسے ہوا؟ قرآن کریم سے ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہوا۔ آیتیں پڑھ کر کے سمجھایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے لوگو تم اللہ کے سوا نہ جانے کتنوں کو پوچھتے ہو، نہ جانے کیسی کیسی ہوس اور خواہشات نفسانی کی غلامی کرتے ہو، تم سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ تمہارا مالی معاملہ غلط، تمہارے عمل کا معاملہ غلط، تمہاری عبادات کا معاملہ غلط، تم ظلم کرتے ہو، زیادتی کرتے ہو، حق مارتے ہو، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہو، پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو۔ کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ تم نہ کرتے ہو، لیکن سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم شرک کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ۔ تو معاشرہ جو جاہلی تھا، اس جاہلی معاشرے کو نکالنے کے لیے سب سے پہلا قدم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، وہ قدم اصلاح عقائد کا قدم تھا۔ عقیدے کی اصلاح، توحید کے خلل کو ختم کرنا، روئی زمین سے شرک کا خاتمہ، روئی زمین سے کفر کا خاتمہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح معاشرہ کا پہلا قدم تھا۔ اور یہ چلتا رہا جب تک عقیدے کی اصلاح نہ ہو گئی، تب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور سماج کی برائی کی اصلاح کا کام نہیں کیا، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا۔ اور اسی طریقے پر صحابہ کرام بھی چلتے رہے، آپ کو یاد ہوگا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور موسیٰ اشعری کو جب یمن بھیجا تو آپ نے کیا فرمایا؟ انک تأتی قوما اہل کتاب فلیکن اول ما تدعوہم الیہ شہادۃ ان لا الہ الا اللہ الی ان یوحدوا اللہ۔ معاذ بن جبل، تمہیں یمن میں داعی بنا کر کے، قاضی بنا کر کے، معلم بنا کر کے بھیج رہا ہوں، تم وہاں جا رہے ہو، تمہارا سامنا اہل کتاب سے ہوگا، یہود و نصارہ سے ہوگا۔ وہاں کی قوم کا ماحول بتلایا، وہاں کے سماج کا ماحول بتلایا، وہاں کا معاشرہ کیسا ہوگا، کس معاشرے سے آپ کا سامنا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا۔ اور آپ نے فرمایا اس معاشرے میں سب سے پہلے تم اصلاح کا جو کام کرو گے، ان کی عقیدے کی اصلاح کا کام کرو گے۔ اصلاح معاشرہ کی شروعات عقیدے سے، اصلاح معاشرہ کی شروعات منہج سے، سنت سے کرو گے، حرام سے بعد میں روکو گے، فرائض کا حکم بعد میں دو گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ۔ جب وہ تمہاری اس بات کو مان لیں، اللہ کی توحید کا سچا اقرار کر لیں، اللہ کی توحید کا سچا اقرار کر لیں، اللہ کی توحید کا میرے بھائیوں کی گواہی دے دیں، اس کے بعد تم انہیں بتلانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ جب یہ مان لیں تو انہیں زکوٰۃ کے بارے میں بتلانا، جب یہ مان لیں تو اس کے بعد کے فرائض کی تعلیم دینا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا اصلاح معاشرہ میں۔
اور اس کے بعد صحابہ کرام کا بھی یہ طریقہ تھا. تو یہ بات تو آپ کے سامنے ہو گئی. مجھے جو خاص بات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے, جس کے لیے اس عنوان کا انتخاب کیا گیا ہے, میرے بھائیوں میرے بزرگوں, اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ اصلاح معاشرہ میں کتاب و سنت کا کردار. ہاں, ایک بات یہ بتانی رہ گئی کہ اصلاح معاشرہ یعنی معاشرے میں بگاڑ ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے. یہ بگاڑ کئی طرح کا ہو سکتا ہے. عقیدے کا بگاڑ ہے, عقیدے میں کئی طرح کا فساد. سنت میں بگاڑ ہے, کئی طرح کا بگاڑ سنت کا پایا جاتا ہے. ہر طرح سے اصلاح کرنا ضروری ہے. یاد رکھو, ہم ظاہری اعمال کی اصلاح کر لیں, عقیدے کی اصلاح, منہج کی اصلاح, راہ سنت نہ دکھائیں تو پھر دیگر چیزوں کی اصلاح کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلے گا. اس لیے آئیے میں آپ کے سامنے وہ مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اصلاح معاشرہ میں کون کون سا کام کیا گیا, اصلاح معاشرہ میں کون کون سا کام کیا گیا اور قرآن و سنت سے کیا گیا. قرآن و سنت سے کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے, یہ سب سے پہلے جاننا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے. آپ کے صحابہ رہے, آپ کے صحابہ کرام کے بعد تابعین, تابعین دنیا سے چلے گئے. ایک عرصہ گزرا جب امت کے اندر کوئی فرقہ نہیں تھا, کوئی ٹولی نہیں تھی, کوئی الگ فکر نہیں تھی, سنت سے ہٹ کر کے کوئی راستہ نہیں تھا, عقیدے توحید سے ہٹ کر کے اسلام کے نام لیواؤں میں عقیدے کے بگاڑ کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تب تک تو معاملہ آسان تھا میرے بھائیوں. معاملہ کہاں سے بگڑا, دو نقطے ایک ساتھ میں سمجھنے کی ضرورت ہے. اصلاح معاشرہ میں کتاب و سنت کے کردار, اصلاح معاشرہ میں کتاب و سنت کی اہمیت اور اصلاح معاشرہ میں کتاب و سنت کا کردار, ان دونوں باتوں کو ایسے سمجھیں کہ جب تک کتاب و سنت کی بالادستی رہی تب تک معاشرے کے اندر بگاڑ نہیں آیا. جب تک کتاب و سنت کی بالادستی رہی تب تک معاشرے کے اندر عقیدے کا فساد نہیں آیا, منہج کا فساد نہیں آیا. سنت سے ہٹ کر کے لوگ اپنی خواہشات نفسانی اور بدعات کے راستے پر چلنے کی جرات نہ کر سکے. لیکن ہم کہہ رہے ہیں اصلاح معاشرہ میں کتاب و سنت کا کردار. سمجھو میرے بھائیوں, کتاب و سنت سے ہٹنے کی وجہ سے, اسی وجہ سے تو فساد آیا, اسی وجہ سے تو عقیدے کا بگاڑ آیا, اسی وجہ سے تو منہج کا بگاڑ آیا, اسی وجہ سے تو لوگ سنت سے ہٹ گئے, نہ جانے کتنی ٹولیوں میں بٹ گئے. آئیے میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں, اصل مسئلہ یہی ہے, کتاب سنت, اس کی رٹی لگانے والے اسلام کے نام لیواؤں میں کوئی کمی نہیں, سب لوگ ہیں, سب کے سب کتاب سنت کی رٹی لگاتے ہیں. بگاڑ آیا ہے کتاب و سنت کو اس طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے جس طرح سے کتاب و سنت کو سمجھنا چاہیے. آج جتنے فرقے اسلام کے نام لیواؤں کے ہیں, کوئی ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو قرآن کا نام نہ لیتا ہو, سنت کا نام نہ لیتا ہو, لیکن وہ فرقہ عقیدے میں بگڑا ہوا ہے, وہ فرقہ کتاب و سنت کا نام لینے والا سنت کی راہ سے ہٹا ہوا ہے, اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. نام قرآن کا لیتا ہے, نام سنت کا لیتا ہے, لیکن چلتا ہے خواہشات نفسانی کے پیچھے. کیوں چلتا ہے؟ قرآن کا نام لیتا ہے, سنت کا نام لیتا ہے, تو اپنی نفس کے پیچھے کیوں چلتا ہے؟ اس لیے چلتا ہے کہ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے, سنت کو سمجھنا کیسے ہے. سنت اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے اصول کیا ہونا چاہیے, یہ سب سے بڑا نقطہ ہے جس کی وجہ سے امت کے اندر بگاڑ آیا, معاشرے میں فساد آیا, اور اس فساد کی شروعات عقیدے سے, منہج سے ہوئی. اعمال کی, کردار کی برائیاں بھی پائی گئیں. لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا پیدا ہوا؟ اصلاح معاشرہ. میرے بھائیوں, یہ نقطہ سمجھو کہ یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. قرآن سنت کا نام لینا کافی نہیں ہے. قرآن و سنت کو ویسے سمجھنا جیسے ان صحابہ نے سمجھا جنہوں نے نبی کے سامنے بیٹھ کر قرآن کریم کو تازہ بتازہ, غضن طرین, بالکل تازہ اترتے ہوئے دیکھا. اس کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنایا نبی نے, نبی کے سے سن کر کے صحابہ نے یاد کیا,
10 आयतों को समझा और अमल किया, अमल करने के बाद फिर अगली आयतों तक बढ़े। उन सहाबे किराम ने कैसे कुरान को समझा, उन सहाबा ने कैसे सुन्नत को समझा, ये सबसे बड़ी वजह है समाज में बिगाड़ पैदा होने की। मुआशरे में फसाद की बुनियादी वजह क्या है? कुरान और सुन्नत के नाम लेवा सब हैं, लेकिन कुरान और सुन्नत के समझने का तरीका जो है उसे छोड़ने की वजह से समाज में बिगाड़ पैदा हुआ है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपके सामने इशारा करूंगा और मैंने शुरू में आपसे कहा मेरे भाइयों कि इस्लाह मुआशरा में जो असल बात मुझे आपके सामने करनी है, किताब और सुन्नत, तो किताब और सुन्नत सहाबा के समझ के साथ, किताब और सुन्नत ताबीन के फहम के साथ, किताब और सुन्नत तबे ताबीन के फहम के साथ, जिसकी बुनियाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया, वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबिलिल मुमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, जो रसूल की मुखालफत करता है हिदायत के आ जाने के बाद और मुसलमानों के रास्ते को छोड़ देता है, मोमिनों के रास्ते को छोड़ता है। अल्लाह के नबी आ गए, हिदायत कुरान की ले आए, हिदायत सुन्नत की ले आए, रास्ता मोमिनों का छोड़ दिया। कुरान है सामने, हिदायत है सामने, लेकिन नबी के सहाबा का तरीका छोड़ दिया। अल्लाह के नबी के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया उसका अंजाम दुनिया में बिगड़ गया, आखिरत में बिगड़ गया। नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम, दुनिया में बिगाड़ आ गया। तुमने सहाबा का, मोमिनों का यानी सहाबा का, आयत करीमा जब उतरी है उस वक्त दुनिया में मोमिनों से मुराद नबी के सहाबा के अलावा कोई नहीं था। नबी के सहाबा सबसे पहले मोमिन थे। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, जिन लोगों ने उनका रास्ता छोड़ दिया उसका अंजाम क्या हुआ? दुनिया में जो जहां जाना चाहते थे सहाबा का रास्ता छोड़ा। किस रास्ते को पकड़ा? जो सहाबा का रास्ता नहीं था, बहुत सारे रास्ते निकलते चले गए। किसी ने खारिजियत का रास्ता पकड़ लिया, किसी ने राफिजियत का रास्ता पकड़ लिया, किसी ने सूफियत का रास्ता पकड़ लिया, किसी ने अकल परस्ती का रास्ता पकड़ लिया, किसी ने इनकार सुन्नत का रास्ता पकड़ लिया, किसी ने लॉजिक का, दानिश्वरी का रास्ता पकड़ लिया, किसी ने कुछ और किसी ने कुछ रास्ता पकड़ लिया। अल्लाह फरमाता है अब जब इन्होंने मेरे नबी के सहाबा का रास्ता छोड़ा है, नुवल्लिही मा तवल्ला, तो ये जहां जाएंगे हम उन्हें वहीं उसी तरफ जाने देंगे, जिधर मुड़ेंगे हम उन्हें उसी तरफ मोड़ देंगे। दुनिया में ये अंजाम होगा कि जब तुमने असल रास्ता छोड़ा तो अब न जाने कहां के हो जाओगे। जहां जाना चाहोगे हम तुम्हें उसी तरफ डाल देंगे, फेर देंगे, और आखिरत में वह नुस्लिही जहन्नम, और हम उसे जहन्नम में दाखिल कर देंगे। वो सात मसीरा, बदतरीन ठिकाना है वो जहन्नम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हिदायत कुरान सुन्नत के बाद अल्लाह ने क्या फरमाया? गैर सबीलिल मुमिनीन, मुसलमानों के रास्तों, मोमिनों के रास्ते को छोड़ करके चलने वाले। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस बात को समझा दिया था, इस बात को समझा दिया था, और मैं आगे आ रहा हूं जो असल बकिया चीजें आपके सामने पेश करना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था 73 फिरके होंगे मेरी उम्मत के, मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे। याद रखें, इससे मुराद कुफ्फार नहीं है, दाखिल इस्लाम की बात चल रही है, इस्लाम के नाम लेवाओं की बात चल रही है, उम्मत इजाबत की बात चल रही है। इसके अंदर 73 फिरके होंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत के 71, ईसा के 72 और मेरी उम्मत के 73, कुल्लुहा फिन्नार, सबके सब जहन्नम में जलेंगे अपनी अपनी बदअकीदगी, अपनी अपनी बदअमली के मुताबिक, सिवाय एक के जो जन्नत में दाखिल होगा, नजात याफ्ता होगा। अल्लाह के नबी से सवाल किया गया कौन होगा? आपने फरमाया वो होगा जो उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं आज और मेरे सहाबा चल रहे हैं। इसे पता चला कुरान सुन्नत की रट्टी लगाने वाले दुनिया में बहुत होंगे, लेकिन उनकी बातों का एतबार नहीं है। याद रखना, धोखे में नहीं आना। इतने सारे फिरके सब के सब कुरान और सुन्नत का नाम लेते हैं, तो आप किसमें से हैं बताओ जरा? सब तो कुरान और सुन्नत के दावे, तो आप किसमें से हैं?
اس بات کو سمجھنے کے لیے سمجھ لو ہم قرآن و سنت والے ہیں، لیکن قرآن و سنت کو ویسے سمجھنے والے ہیں جیسے نبی کے صحابہ نے سمجھا تھا، ابو بکر و عمر نے سمجھا تھا، عثمان و علی نے سمجھا تھا، عشرہ مبشرہ نے سمجھا تھا، ازواج مطہرات نے سمجھا تھا، اہل بدر نے سمجھا تھا، اہل رضوان نے سمجھا تھا، اہل میرے بھائیو امت کی صحابہ نے سمجھا تھا۔ جیسے ان صحابہ نے سمجھا ویسے قرآن و سنت کو سمجھنے والے ہم ہیں۔ اور یاد رکھو جب تک امت قرآن و سنت کے ساتھ صحابہ کرام کے سمجھ کے مطابق چلتی رہی تب تک یہ اصلاح معاشرہ کی، بدعقیدگی کی، منہج کے فساد کی اصلاح کی نوبت نہ آئی، اسی سے ہٹنے کی وجہ سے۔ اس لیے یہ بات یاد رہے، بڑے بڑے مسائل ہیں، لوگ قرآن و سنت کے نام لیوا ہوتے ہیں میرے بھائیوں، لیکن انہیں پرکھا جائے گا کس سے؟ پرکھا جائے گا کہ وہ سمجھنے کا کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ کوئی اپنی عقل سے، کوئی اپنی لاجک سے، کوئی اپنے جذبات سے، کوئی اپنے جھنڈے سے، کوئی اپنی پارٹی سے، کوئی اپنے افکار و نظریات سے قرآن کریم کو ہینڈل کرتا ہے۔ خارجی نے قرآن کریم کو، سنت کو دیکھا، قرآن و سنت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا۔ رافضی نے قرآن کریم کی آیت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا، سنت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا۔ صوفیوں نے قرآن کریم اور سنت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا۔ عقلانیوں نے، عقل پرستوں نے قرآن و سنت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالا۔ تکفیریوں نے، جنہوں نے میرے بھائیوں گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کافر قرار دینے کا عقیدہ بنایا، اخوانیوں نے، انہوں نے یہ کہا قرآن و سنت لیکن اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا۔ دیکھو قرآن پڑھتے ہیں اپنے مقصد کو ثابت کرتے ہیں، حدیثوں کو پڑھتے ہیں اپنے مقصد کو ثابت کرتے ہیں، اس لیے اپنی مرضی کے مطابق قرآن و سنت نہیں، قرآن و سنت نبی کے صحابہ کے طریقے کے مطابق، جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے۔ اسی لیے صحابہ میں نہ کوئی خارجی ہے، نہ صحابہ میں کوئی رافضی ہے، نہ صحابہ میں کوئی صوفی ہے، نہ صحابہ میں کوئی معتزلی ہے، عقلانی ہے، نہ صحابہ کرام کے اندر کوئی ہوس اور نفسانی خواہشات کا غلام ہے۔ آپ کے سامنے میں بات ختم کرنا ہے میرے بھائیوں، مسئلہ یہ ہے، وقت کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، میں آپ کے سامنے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، سماج کی اصلاح کی مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رسول کریم کی وفات کے بعد عرب کے لوگوں نے، عرب کے معاشرے میں لوگوں نے ایک منکر شروع کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، زکوٰۃ کا انکار کر دیا، سماج میں انکار زکوٰۃ کا فساد آیا۔ اس کی اصلاح کا کام صدیق اکبر نے کیا۔ کیسے کیا؟ کتاب و سنت کے ذریعے سے کیا۔ کیا کہا تھا صدیق اکبر نے؟ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ۔ یاد رکھو جیسے نماز اللہ کا حق ہے ایسے ہی مال میں زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا، جہاد کروں گا۔ قرآن و سنت کے ذریعے سے صدیق اکبر نے معاشرے کی اصلاح کا کام کیا یا نہیں کیا؟ میرے بھائیوں ایسے ہی آگے بڑھو۔ جب تقدیر کے انکار کا فتنہ آیا، معاشرے کے اندر کون سا بگاڑ آیا؟ تقدیر کے انکار کرنے والے پیدا ہو گئے، منکرین قدر، تقدیر کا انکار کرنے والے، میرے بھائیوں تقدیر کا انکار کرنے والے قدریہ، ان کی شروعات ہوئی معبد جوہنی بصرہ کے اندر۔ جب اس کی شروعات ہوئی تو آ کر کے وہاں کے لوگوں نے، تابعین نے آ کر کے نبی کے صحابہ سے ملاقات کی مکے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور کہا ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا ہے، تقدیر کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے ہیں، آپ بتائیے تقدیر کا انکار کرنے کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتلا دی۔ حدیث جبریل کو بیان کرنے کا مقصد یہی تقدیر کے انکار کرنے کا فتنہ ہے۔ تقدیر کے انکار کی اصلاح، تقدیر کے انکار کی بدعت کی اصلاح کرنے کا کام کیسے کیا گیا؟ نبی کی سنت سے کیا گیا، اللہ کے کلام سے کیا گیا۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ، ہم نے ہر چیز کو تقدیر سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان کی 6 بنیادی ارکان ہیں، ان تؤمن بالقدر، تقدیر پر ایمان رکھو۔ اس بدعت کی اصلاح کا کام کیسے کیا گیا؟ قرآن کے ذریعے سے کیا گیا، سنت کے ذریعے سے کیا گیا، لیکن فہم صحابہ کا، فہم کس کا؟ صحابہ کرام کا فہم۔ تابعین نے اپنی عقل نہیں لگائی، تابعین نے عمر بن خطاب
रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये मसला पहुंचाया और सुन्नत के जरिए से इस मसले को हल किया गया। बिल्कुल इख्तिसार के साथ ऐसे उम्मत के अंदर, मुआशरे के अंदर, इस्लामी समाज के अंदर एक बिगाड़ आ गया। किस चीज का बिगाड़ आया? खारजियत का बिगाड़ आया। खारजियत का बिगाड़ आया। और याद रखो, खारजियत की बड़ी बड़ी कई शक्लें हैं, कई शक्लें हैं। कोई प्रैक्टिकल है हाथ पैर से, कोई प्रैक्टिकल है जबान से, और कोई दिल से। हर तरह के खारिजी मौजूद हैं। खवारिज का फितना जब आया, समाज में खारजियत की बिदात आई, ये बिगाड़ आया, तो उसकी इस्लाह करने के लिए हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान से, सुन्नत से इस्लाह का काम किया। खारिजियों के पास गए जो अली बिन अबी तालिब से अलग होकर के 6000 लोग इकट्ठा हो गए थे और जथा बना लिया था। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु गए, मुनाजरा किया। मुनाजरा कुरान से किया, मुनाजरा सुन्नत से किया, मुनाजरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबे किराम के फहम के जरिए से किया। इसलिए कुरान और सुन्नत सहाबे किराम के फहम के मुताबिक, मैं आपके सामने तफसीलात में तो नहीं जा सकता, लेकिन मुनाजरा इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु का आप जानते हैं, ये समाज की इस्लाह का बड़ा काम था। और बिगाड़ जो था वो मनहज का बिगाड़ था, खारजियत का रास्ता था। मुसलमानों को काफिर समझना, मुसलमानों के हुक्मरान हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुसलमानों का नहीं काफिरों का अमीर बना देना, इस तरह का अकीदा फैला। उसकी इस्लाह करने का काम हजरत इब्ने अब्बास ने कुरान और सुन्नत से किया, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, सहाबे किराम के फहम से। याद रखो, कोई बिदअत सहाबे किराम के अंदर कभी नहीं पाई गई। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जब गए थे खवारिज के पास, बहुत सारी बात कही थी। उसमें यह भी कहा था, मैं नबी के सहाबा के पास से आ रहा हूं, ऐ खारजियों, मैं नबी के सहाबा के पास से आ रहा हूं। तुम लोगों में नबी के सहाबा में से कोई एक आदमी भी नहीं है, तुम में कोई सहाबी नहीं है। सहाबा इस रास्ते पर कभी नहीं आ सकते, इसलिए कि सहाबा इससे बरी है, सहाबा ऐसा कदम नहीं उठाते। मेरे भाइयों, तो पता क्या चला, खारजियत की इस्लाह करना था समाज के अंदर, कुरान और सुन्नत से इस्लाह की गई। उसके अलावा क्या हुआ मेरे भाइयों, बिदतियों की बिदात की इस्लाह की गई। जो मस्जिद कूफा में बैठ करके एक आदमी के साथ में 100 मरतबा सुभान अल्लाह कहो, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहो, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, और फिर उसके बाद पत्थरों को गिन गिन करके 1 दाना, 2 दाना, 3 दाना, 4 दाना, इस तरह से 100, फिर दूसरा 100, फिर तीसरा 100। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने समाज में बिदात की इस्लाह का काम कैसे किया? समाज में बिदअत की इस्लाह का काम कैसे किया मेरे भाइयों? कुरान से किया, सुन्नत से किया। कुरान और सुन्नत से इस्लाह का काम किया। आए और आ करके उनके सामने यह मसला पेश किया, कहा जरा सोचो, अभी नबी के कपड़े पुराने नहीं हुए हैं, अभी नबी के बर्तन नहीं टूटे हैं। मा असरा हलकतकुम या उम्मत मुहम्मदिन, ए मोहम्मद की उम्मत के लोगों सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितने जल्दी हिलाक हो गए, कितने जल्दी गुमराही की तरफ चले गए। अभी नबी के कपड़े पुराने नहीं हुए, उनके बर्तन प्याले नहीं टूटे, कितने जल्दी बहक गए, गुमराह हो गए। मेरे भाइयों, लोगों ने क्या कहा, हमारा मकसद तो नेक है, हमारा मकसद तो नेक है। कहा था इब्ने मसूद ने, कम मिन मुरीदिन लिल खैरी लन युसीबहु, नीयत तो कितनों की अच्छी होती है लेकिन कभी उस खैर तक वो नहीं पहुंच पाता है। इसलिए तुम्हारा तरीका गलत, तुम ये काम करके सुन्नत नहीं कर रहे हो, बिदअत कर रहे हो। अपने नेकी नहीं, अपने गुनाहों को काउंट करो। और यह भी कहा था, मुझे खतरा है कि कल खारजियों का टोला जब आएगा तो तुम भी साथ में रहोगे। और वाकई ऐसा ही हुआ। नहरवान के मकाम पर जब खारजी तीर चला रहे थे तो इन बिदतियों का भी एक टोला उनके साथ में शरीक था। पता ये चला, समाज की इस्लाह करने के लिए कुरान और सुन्नत का, नबी के सहाबा के तरीके का इस्तेमाल करना जरूरी है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आपके सामने एक मजीद बात आपके सामने करना चाहता हूं। फितने खल्के कुरान, समाज के अंदर एक बिदात और आ गई, कुरान करीम को मखलूक कहने की बिदात। कुरान, और ये सारी बिदतें अकीदे की बिदत है, अकीदे की, अमल की बिदत नहीं है, फिस्क तक ले जाने वाली बिदत नहीं है।
कुफर तक ले जाने वाली बिदअतें। क्या कहा? अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का जमाना, 1 2 3 बादशाहों ने, हुक्मरानों ने जुल्म का पहाड़ तोड़ा इमाम अहमद बिन हम्बल के ऊपर कि कुरान को मखलूक कहना है, कुरान अल्लाह की मखलूक है। लेकिन इमाम साहब डटे रहे, उन्होंने कहा कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम अल्लाह की सिफत है, मखलूक नहीं है। और अगर तुमको मनवाना है तो क्या करना होगा? कुरान और सुन्नत से मनवाओ। आतूनी शैअम मिन किताबिल्लाह व औ शैअम मिन सुन्नति रसूलिल्लाह। लाओ कुरान की कोई आयत, लाओ सुन्नत की कोई दलील, ताकि मैं कहूं कि कुरान करीम मखलूक है। नहीं है कुरान की आयत, नहीं है सुन्नत की दलील, तो मैं कैसे कुरान करीम को मखलूक कह सकता हूं? खल्क़ कुरान करीम के फितने का खात्मा, समाज से इस बिदात का खात्मा करने के लिए इमाम अहमद बिन हम्बल ने कुरान से, सुन्नत से, सहाबा के अमल से इसका काम किया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आगे बढ़ो, इस दौर में जाओ, माजी करीब में 200 साल पहले, 250-300 साल पहले जजीरे अरब में, हरमैन शरीफैन और जजीरे अरब के अंदर नजद और हिजाज के इलाके में शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने मुआशरा कैसा था? शिर्क का मुआशरा, बिदात का मुआशरा, कब्र परस्ती का मुआशरा, अकल परस्ती का मुआशरा था। उसकी इस्लाह का काम इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे किया था? कुरान से किया, सुन्नत से किया। कैसे इस्लाह मुआशरा का काम हुआ भाई? कुरान से, सुन्नत से हुआ। जाओ शेखुल इस्लाम की किताबें पढ़ करके देखो, किताब तौहीद पढ़ करके देखो, उसूल सलासा पढ़ करके देखो, कवाइद अरबा पढ़ करके देखो, मसाइल जाहिलिया पढ़ करके देखो, उसूल सित्ता पढ़ करके देखो, और उसके अलावा मेरे भाइयों कश्फ शुबहात पढ़ करके देखो, सारी किताबें पढ़ करके देखो। इस्लाह मुआशरा का काम शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने कैसे किया? कुरान से किया, सुन्नत से किया। लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। अगर अपनी मर्जी से वही आयतें पढ़ते, अपनी मर्जी से वो हदीसें समझते, तो जैसे दूसरे लोग बिदती करार पाए, उनका भी रास्ता बिदअत का हो जाता। लेकिन नहीं, उन्होंने कुरान और सुन्नत की दलीलें नबी के सहाबा और ताबीन के आसार के साथ उम्मत के सामने पेश किए और उसके जरिए से इस्लाह का काम किया। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज भी आप देख लें मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, समाज के अंदर जो भी इस्लाह का काम चल रहा है, समाज के अंदर जो भी इस्लाह का काम चल रहा है, आज हमारा मुआशरा, मुल्क अजीज, वतन अजीज हिंदुस्तान का मुआशरा या दुनिया के दीगर मुल्कों के जो मुआशरे हैं, इन मुआशरों में इस्लाह का काम जो चल रहा है, सही मानों में जो इस्लाह का काम चल रहा है, वो कुरान और सुन्नत के जरिए चल रहा है। कुरान और सुन्नत को सहाबा के फहम के जरिए से पेश करके इस्लाह का काम कर चल रहा है। वरना जो कुरान और सुन्नत को सहाबा के मनहज के मुताबिक नहीं समझते, वो आज भी कुरान और सुन्नत का हवाला देकर समाज की इस्लाह नहीं कर रहे हैं, बल्कि समाज में फसाद पैदा कर रहे हैं, समाज के अंदर बिगाड़ पैदा कर रहे हैं। जाओ देखो, जिसको देखना हो तो देखो। खारजियत की लहर चल रही है, तहरीकियत की लहर चल रही है, तसव्वुफ की आड़ में शिर्क फैलाया जा रहा है, बिदात फैलाई जा रही है, औलिया के नाम पर, ताजीम के नाम पर गैरुल्लाह के सजदे किए जा रहे हैं, और मकाम और मर्तबे के नाम पर मेरे भाइयों सुन्नत से बगावत करके शख्सियतों के सामने अपने आप को मतबूक, ताबे और मतबू की हैसियत से पेश किया जा रहा है। आज जाकर के देखो क्या मामला है मेरे भाइयों। कुरान और सुन्नत को अपनी मर्जी से समझने वाले, ये सबसे खतरनाक मसला है। इसके लिए इस्लाह का काम वैसे ही होगा जैसे नबी के सहाबा ने किया, नबी के सहाबा ने किया, दीगर लोगों ने किया। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है समाज के और माशरे की इस्लाह करने के सिलसिले में। आखिर में मैं 1-2 मिनट के अंदर मैं आपके सामने खास तौर पर 1-2 बातें अर्ज करना चाहता हूं। मेरे भाइयों, आज भी समाज के अंदर जो बिगाड़ है, उस बिगाड़ को अच्छी तरह से फाइंड आउट करने की जरूरत है। यह बहुत बुनियादी नुक्ता है। किसी भी चीज की इस्लाह के लिए सबसे पहला काम यह है कि आप समझें कि बिगाड़ है, आप माने कि बिगाड़ है, आप जाने कि बिगाड़ है। अगर आप बिगाड़ को बिगाड़ नहीं समझेंगे, आप बिगाड़ को इस्लाह समझेंगे, तो इस्लाह कैसे करेंगे मेरे भाइयों? मुनाफिकों को देख लो, बिगाड़ पैदा करते थे,
اور کہتے تھے ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں، اس لیے غلط ملت نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. پہلے یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے، یہ بگاڑ ہے، یہ فساد ہے، اس لیے کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ تابعین کا طریقہ نہیں ہے. جب تک ہم بگاڑ کو بگاڑ نہیں مانیں گے تب تک اصلاح کرنے کا قدم نہیں اٹھائیں گے. اس لیے پہلا کام تو یہ ہے، آج کل کے معاشرے میں ہمیں بھی یہ کام کرنا ضروری ہے. ہمیں کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں کا مطلب کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج کے علماء کا کام ہے. اور یہ بات بار بار سن لو، اگر کوئی جماعت پوری دنیا میں خالص کتاب و سنت صحابہ کے منہج کے مطابق پرکھنے والی اور اس کے منہج کے مطابق دعوت دینے والی جماعت ہے تو وہ علماء اہل حدیث ہے اور جماعت اہل حدیث ہے. یہ شرف ہے. جاؤ چیک کر کے دیکھو سارے فرقوں کو ان کے یہاں فساد ملے گا، اس لیے کہ وہ خالص نہیں ہے عقیدے میں، ان کے یہاں بگاڑ ملے گا اس لیے کہ وہ خالص نہیں ہے سنت کے راستے پر. کسی کے یہاں عقل پرستی ہے، کسی کے یہاں لاجک ہے، کسی کے یہاں دانشوری ہے. کوئی اپنی عقل سے، اپنی دانشوری سے اللہ کی صفات کی تعویل کرتا ہے، کوئی اپنی دانشوری سے صحیح بخاری کی حدیثوں کا انکار کرتا ہے، کوئی اپنی لاجک سے دانشوری سے اللہ کے نبیوں کے معجزات کا انکار کرتا ہے، کوئی اپنی دانشوری سے سنت کو بے وقات ثابت کرتا ہے، انکار سنت کے دروازے کھولتا ہے. نام تو سب اسلام کا استعمال کرتے ہیں میرے بھائیوں. نام کس کا استعمال کرتے ہیں؟ تلزم جماعت المسلمین و امامہم. مسلمانوں کی جماعت، مسلمانوں کی جماعت اسلامی جماعت، مسلمانوں کی جماعت اسلام کی جماعت. اسلام کا نام لے کر کے، مسلمانوں کا نام لے کر کے لوگوں نے بڑے بڑے انحرافات امت کے اندر پھیلائے ہیں. معاشرے کا سب سے بڑا ناسور اس کا غلط عقیدہ ہے، معاشرے کا سب سے بڑا ناسور اس کا باطل منہج ہے، معاشرے کا سب سے بڑا ناسور میرے بھائیوں بدعات کا راستہ ہے. عقل پرستی کے جب تک آزاد نہیں ہوں گے سنت کو آنکھ بند کر کے گلے نہیں لگائیں گے جیسے نبی کے صحابہ نے گلے لگایا تھا، تب تک کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی معاشرے کی اصلاح کا کام نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں وقت اگر لمبا ہوتا تو میں آپ کے سامنے لمبی بات کرتا، وضاحت کرتا، دلائل بھی بہت سارے تھے میں تفصیل سے آپ کے سامنے پیش کرتا، لیکن بات جو اصل اختتامی بات ہے، ہمیں ایک بات سن لو. اگر ہم چپ بیٹھ گئے اے خالص اہل حدیث ہو، قرآن سنت صحابہ تابعین کا منہج رکھنے والوں، اگر آپ نے خاموشی اختیار کی، آپ نے کوئی مصلحت کا نام لے کر چپ رہے، آپ نے مصلحت کے نام پر قلم چلانا بند کر دیا، یاد رکھو مجرم ہوگے اللہ کی نگاہ میں، کیونکہ دنیا میں یہ مشن تمہارے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. جاؤ دیکھو اللہ کی قسم، چھان چھان کر کے دیکھو، سارے فرقوں کی کتابیں اٹھاؤ، ان کے پمفلٹ اٹھاؤ، ان کے درس اٹھاؤ، ان کے خطبے اٹھاؤ، ان کی انٹرنیٹ کی سائٹیں اٹھاؤ، آپ کو دنیا کا سارا مٹیریل ملے گا. اگر نہیں ملے گا تو قرآن و سنت کو صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھنے کا مشن نہیں ملے گا. اپنی عقل لاجک، اسی لیے کوئی خارجی ہو گیا، کوئی رافضی ہو گیا، کوئی عقل پرست ہو گیا، کوئی صوفی ہو گیا، کوئی سنت کا انکار کرتا ہے، کوئی صحابہ کی توہین کرتا ہے، صحابہ کو تبرئ کرتا ہے. میرے بھائیوں الزام لگاتا ہے نبی کے صحابہ کے اوپر، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تمسخر اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے. اس سے زیادہ فساد کسی معاشرے کا کچھ نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ واسطے یہ ظاہری چیزیں، چھوٹی چیزیں، عملی چیزیں اس کے اندر پھنس کر کے عقیدے سے دور نہ ہو جانا، منہج سے بیگانہ مت ہو جانا. فکر دینے کے لیے آیا ہوں میں آپ کے سامنے، اپنے بڑوں کے بیچ میں ذمہ داری کی بات کرنا میرے بھائیوں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. میرے بھائیوں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے ائمہ نے ملامت کا ڈر کیا ہوتا تو
تو یاد رکھو کہ پھر یہ اتنا ستھرا مشن ہم تک نہیں پہنچتا میرے بھائیوں. یہ ان کے خون ہے, یہ ان کی قربانیاں ہیں, یہ ان کے پسینے ہیں کہ دین اپنی اصلی شکل میں آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے. اس لیے بغیر ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف کے یہ کام آپ کو کرنا ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں. یاد رکھنا حق کو واضح کرنے کا جو تقاضا ہو ہر دور کے مطابق اس تقاضے پر چلنا ضروری ہے. آج بہت ساری شبہات لا کر کے چھوٹی چیز کو بڑا اور بڑی چیز کو چھوٹا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. آخری 1 منٹ کا وقت لینا ہے. عقیدہ پامال ہو رہا ہے, اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. عقیدہ پامال ہوتا ہے, اس کی پرواہ نہیں ہوتی. سنت ضائع ہوتی ہے, اس کی پرواہ نہیں ہوتی. صحابہ کا مشن چھوٹتا ہے, اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. شخصیتوں کے خلاف برداشت نہیں ہوتا. ان کے خلاف کیوں بولا گیا, ان کے خلاف کیوں بولا گیا؟ اللہ کے عقیدے سے زیادہ اہم کچھ نہیں, نبی کی سنت سے زیادہ اہم کچھ نہیں, صحابہ کے مشن سے زیادہ اہم کچھ نہیں. سب پیارے ہو سکتے ہیں لیکن حق سے زیادہ پیارا کوئی نہیں ہے. امام ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا اپنی کتاب مدارج السالکین میں, علامہ اسماعیل ہروی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا تھا شیخ الاسلام حبیب لنا والحق وحب الینا منہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نہیں, کون سے شیخ ہیں یہ؟ اسماعیل ہروی رحمت اللہ علیہ. یہ ہمیں بہت پیارے ہیں لیکن حق ان سے بھی زیادہ پیارا ہے. ہمیں سب عزیز ہیں لیکن حق سے زیادہ عزیز کچھ نہیں, کوئی نہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اصلاح معاشرہ میں کتاب و سنت کا کردار اور اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن کتاب و سنت منمانی نہیں, کتاب و سنت صحابہ کے فہم کے ساتھ, تابعین کے فہم کے ساتھ, امت کے سچے مخلصین کے فہم کے ساتھ. میرے بھائیو, قرآن و سنت اصلاح معاشرہ کی ضامن ہے, ماضی میں بھی ضمانت, آج بھی ضمانت اور رہتی دنیا تک قیامت کی صبح تک یہ ضمانت ہے کہ اصلاح کا کام کس سے ہوگا؟ لن یصلح آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. امام مالک نے کہا تھا امام دار الہجرہ میں, کیا کہا تھا؟ اس امت کے لاسٹ والوں کی اصلاح اسی طریقے سے ہو سکتی ہے جس طریقے سے اس امت کے شروع والوں کی اصلاح ہوئی تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اصلاح کے مشن میں اس نقطے کو, اس قاعدے کو اپنے سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو, سنت کو, صحابہ کے مشن کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کا کوئی بھی معاملہ اس سے مقدم نہ ہونے پائے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے. آمین رب العالمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.